زمین اور آسمان کے درمیان دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ آئیے، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور آخری پیغمبر پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، اللہ نے آپ کو بھی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کا پیغام بھی وہی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام تھا، میسیج تھا، وحدانیت، ونس آف گاڈ، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اسی تعلق سے ہم یہ پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی سنتیں لے کر یہاں موجود ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب، اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے موجود ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تمام ناظرین کو جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لائٹ آف اسلام، سب کو میرا سلام پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مخصوص صاحب اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، حسب معمول جس طرح سے ہم اللہ کے کلام کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں یہ پروگرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما شاء الله، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق الله العظیم۔ ماشاء اللہ، محترم ناظرین و ناظرات، میں ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے انشاءاللہ انگریزی میں اور پھر اردو میں ان کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، And among men there are some who say we believe in Allah and in the last day, yet they are no believers. They try to deceive Allah and those who believe, when they are deceiving none but their own selves, and they are not aware. In their hearts there is a melody. So Allah subhanahu wa ta'ala has made them grow in their melody, and for them there lies a grievous punishment, for they have been lying. And when it is said to them
do not spread disorder on the earth. They say, we are nothing but reformers. Beware, it is in fact they who spread disorder, but they are not aware. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ وہ چال بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں وہ کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے اور نہ دھوکہ دے رہے ہیں بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں بڑا مرض اور بڑی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک سزا تجویز کر دی ہے، اس لیے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں. یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ مولانا العظیم. جی سورہ بقرہ کی جی ارشاد. ہمارے ناظرین سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا ہے. اتنی چھوٹی آیت میں اتنے جامع معنی اس میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور واقعی آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ حرکات ان میں موجود ہوتی ہے. اور اللہ کا کلام جب آپ غور سے سنتے ہیں، واقعی دلی سکون، ذہنی سکون، ہمارے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. اور اللہ کا کلام جب اچھی آواز اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو واقعی ہماری روحانی غذا بھی اس میں میسر ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، اچھی آواز بھی دی ہے، اور اللہ کا کلام اچھی آواز میں، اچھی لہن میں جو پڑھتے ہیں واقعی ہماری ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مولانا صاحب جزاکم اللہ تعالی. بس یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے. میں سب اپنے ناظرین سے اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بس دعا کریں. کہ ہم دعا مانگتے ہیں کبھی کبھی کہ اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. یا اللہ ہمیں رات اور دن کی تمام ساعتوں میں اپنے قرآن اور اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہماری قبول فرمائے، آمین، اور اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، جب ایک عالم موجود ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی دینی حوالے سے سوال آتا ہے تو آپ اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کا بھی انپٹ چاہیے کس طرح سے آپ پروگرام دیکھ کر آپ پروگرام کو اور کس طرح سے بیٹر بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایڈوائزز ہو، کوئی آپ کا انپٹ ہو، یا آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پہ نمبر آ چکا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مولانا صاحب اس کا صحیح جواب علمی لحاظ سے آپ کو عطا کریں گے. جی مولانا صاحب. مقصود صاحب، جو آج میں نے آیت تلاوت کی ہے جی، ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. جی کیونکہ 3 طبقے ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو بظاہر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. کہ یہ جو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخری دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بھی بڑھا دیا. نفاق اور منافقت ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے
بلکہ دردناک عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بھی درجات ہیں اور جہنم کے بھی درجات ہیں۔ تو فرمایا کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے، جہاں بہت ہی زیادہ گویا آگ اور جلن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو وہاں ڈالیں گے۔ جی جی، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ ہم نَصِيرًا۔ ذرا کیمرے ہمارے بھائی سے کہتے ہیں کہ کالز ٹرانسفر ہو جا رہی ہے میرے سیل فون پہ، لوگ کال کر رہے ہیں، 2 کال آ چکے ہیں، تو آپ اگر کال اسٹوڈیو میں لے سکتے ہیں تو لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کو حج مبارک کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حج مبارک کرے۔ آمین۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات پوچھنا ہے کہ نماز حاجات کے تعلق سے کچھ بتا سکتے ہیں مولانا صاحب؟ نماز حاجات کے صلاۃ الحاجات جو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ دوسری ایک تشویش یہ ہے کہ مولانا صاحب ٹی وی پہ آ نہیں رہے ہیں، صرف گھر سے ہی فون پہ بات کر رہے ہیں، کیا طبیعت صحیح ہے ان کی؟ نہیں اللہ کا کیا شکر تکلیف ہے۔ نہیں آپ کے قریب آ چکے ہیں، آپ نیو جرسی میں رہتے ہیں اور آپ شکاگو میں رہتے ہیں میرے خیال سے۔ یہ میں نیو یارک، میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں۔ یہ آپ کیلیفورنیا میں، سوری، تو یہ نیو یارک میں اس وقت رہ کر ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب جو ہے یہ ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا کال کا۔ جی جی جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ اسلام میں۔ جی بتائیے۔ اچھا، میرا کوشچن تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ شاید آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ پوری زندگی مجھے بھی تقریباً 35 سال سے زیادہ یہاں ہو گیا ہے۔ جی بچپن میں بھی ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے، علماء کی تقاریر سنتے تھے، بڑے بڑے عالموں کو ہم دیکھیں۔ جی میری بھی کافی ایج ہے، میرے خیال ہے میری عمر بھی آپ سے کافی بڑی ہوگی، جی لیکن مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ پاکستان انڈیا میں یہ یہاں پہ بھی رمضان آیا، تقریر کر دیے، ترجمہ ہو گیا، واہ واہ ہو گئی، چلے گھر۔ جی ویئر از امپلیمنٹیشن؟ چینج نہیں آ رہی ہے ہمارے اندر۔ حدیث بالکل صحیح ہے، قرآن صحیح ہے۔ ہم کو جیسا میں پروفیشنل انجینئر ہوں، اگر میں انجینئرنگ پڑھا ہوں تو مجھے جب جاب ملتی ہے تو وی ہیو ٹو اپلائی وٹ آئی لرن۔ جی جی ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، تبلیغ کا طریقہ، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول یہ بولے، قرآن، بھائی سب صحیح بولے، ویئر از امپلیمنٹیشن؟ ہم عمل کہاں کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ خالی سنا کے واہ 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 واہ، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، یہ ہر جگہ یہ ہو رہا۔ اور میں پچھلے زمانے سے 35 سال سے یاد دیکھ رہا ہوں، پیچھے کنٹری میں بھی یہی تھا۔ تو ہمارے علماء حضرات سے مؤدبانہ یہ ریکویسٹ ہے کہ تبلیغ کا جو انداز ہے اس کو چینج کر کے وہ انداز لاؤ تاکہ ہم لوگ امپلیمنٹیشن پہ جائیں۔ خالی قصے سننے سے کیا ہوگا؟ مثال ایک دیتا ہوں میں آپ کو، if you don't mind۔ عبدالستار ایدھی، وہ تھا انسان جو رسول کے امپلیمنٹ کر رہا تھا، جو رسول سے سیکھا انہیں۔ ہمارے پاس ہے، اگر میرے بھائی کوئی پریشان ہے یا بہن فون کرا تو ہم فون بھی نہیں اٹھا دے، کہاں پیسے مانگتا ادھار معلوم نہیں، بھائی آپ کے پاس اس کو دو، جا کے ہیلپ کرو اس کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم سمجھ چکے ہیں۔ آپ کا نام بتائیے، انشاءاللہ ہم مولانا صاحب سے آپ کا جواب دلواتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب، آپ بھائی کا سوال سن چکے ہیں، ہمارے کالر کا سوال سن چکے ہیں ہم؟ جی جی، میں نے سوال سنا ہے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو شاید ہمارے بھائی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر عمل، یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اولاً تلاوت کی جاتی ہے، پھر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہی دوستوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ میری عملی زندگی میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے، تو اس میں نہ قرآن کا قصور ہے نہ ترجمے کا قصور ہے، یہ تو میرا قصور ہے نا کہ جب میں اللہ کا کلام سنتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہوں، تو میں اس پر عمل کروں۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ علماء، دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں علماء بتاتے ہیں، اور زکوٰۃ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، مطلب نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، اور زکوٰۃ صرف ایک نہیں کہ مال پر ہوتی ہے، بلکہ جتنے کراپس ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ تلقین کی جاتی ہے، اور ایسا ہی اسی وجہ سے الحمدللہ جو لوگ اس حکم کو سنتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے کہا، عبدالستار عیدی صاحب کی مثال دی، تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ کہیں سے سنا، کسی عالم سے سنا، کسی سے پڑھا، انہوں نے ایک تنظیم قائم کر لی کہ وہ یہ کام کریں گے۔ لیکن الحمدللہ آپ جا کر دیکھیے جو مدارس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پڑوسی لوگ ہیں ان سے حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی۔ البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان جنرل جو ہمارا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر مسلمانوں کا ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ یہ صحیح بات ہے جی بالکل، ایسا نہیں کہ بالکل عامل موجود نہیں ہے، الحمدللہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ مولانا صاحب اب بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد پھر بات جاری رہے گی، اور اس میں عالم کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک مسلمان جو عالم کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو فلائی ادارہ ہے ان کا نام بھی انہوں نے لیا تھا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جس بات کی اہمیت ہمیں دینی چاہیے وہ اگر دیں تو وہ شخص وہ امپلیمنٹ ضرور کرتا ہے اپنی لائف میں۔ تو ہم دین کو آسانی سے ہمیں مل چکا ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، تو ہمیں وہ جستجو نہیں رہی، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم عام مسلمانوں کا جو ہے قصور ہے کہ دین کو سیریسلی لیا جائے۔ یہ پروگرام کو بھی بہت سیریس لیجئے، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، 60 70 سال 80 سال 100 سال کتنا ہم جئیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میری امت کی جو زندگی ہوگی بٹوین 60 and 70۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اسی ایج میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چینجز اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے، اس کو جستجو سے سیکھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جب پروگرام اسلامک پروگرام آتا ہے، قرآن کی تلاوت آتی ہے، اس کا ٹرانسلیشن پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو سیریس لیجئے۔ اللہ کا میسیج ہے تمام انسانیت پر، خصوصاً ایمان رکھنے والوں پر۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان اس کو سیریس لینا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنی باتیں آپ نے قرآن مجید سے ہمیں بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے ہیں، یا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مولانا صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اصل میں کہ ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک تو یہ کہ میری نیت فقط سننے کی ہے، ایک نیت یہ ہے کہ نہیں، جو کچھ اللہ کا کلام مجھ سے خطاب کر رہا ہے میں اس کو اپنی حالت کے اوپر چسپاں کر کے دیکھوں۔ اگر کوئی اچھی بات قرآن کریم کی میں سنتا ہوں تو اگر میرے اندر وہ اچھی بات موجود ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤں تاکہ اس اچھی حالت میں ترقی ہو، اور اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو میں پھر اس صفت کو اپنے اندر لاؤں اور اپنی حالت کو تغیر کروں، تو پھر قرآن اثر کرتا ہے۔
اور مقرر اور جو معلم ہوتا ہے اس کی بات اثر انداز ہوتی ہے. عام طور پہ یہ ہو رہا ہے آج کل، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کہ جمعے کی نماز ہم صرف مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. کیا باقی نمازیں ہمیں معاف ہیں؟ ہم ان نمازوں کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں برائی پھیل رہی ہے، منکرات پھیل رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان فواحش و منکرات سے روکنے کے لیے قرآن نے کیا طریقہ بتایا؟ وہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب میں باقی نمازوں میں تو جاتا نہیں. جی ایک کالر ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھی بہت عرصے سے یہی سوال ہے، یہی میرے دماغ میں بات آتی ہے سالوں سے، کہ صرف ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں. کئی اور ٹی وی چینل پہ، آپ دوسرے چینل پہ دیکھیں گے، پی ٹی وی پہ اور دوسرے جو ARY میں اسی طرح کے شو ہوتے، اسی شو میں لوگ آپس میں گفتگو کرتے، گفتگو یہاں تک کہ اس میں مباحثہ بھی ہو جاتا، آرگیومنٹ بھی ہونے لگتا، لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس عمل کے لیے ہی ایک شعر اچھا تھا، میں بولتا ہوں ان سے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ یاد رہے ان لوگوں کے دماغ میں جو سوال کرتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور یہی چیز میں کال کر کے کئی بار میں شو کے اونر، شو کے ہوسٹ تھے، ان کو بھی بولا ہوں میں یہ بات. جی جی بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے بتایا. جی جی وہ مجھے کسی نے مقبول بھائی ایک کلپ بھیجا تھا جی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم محلے کی مسجد میں جا کے 5 وقت نماز تو پڑھتے نہیں جی لیکن آرزو اور تمنا یہ کرتے ہیں کہ میری موت مدینے میں آ جائے. جی 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 اب جی مولانا صاحب نماز ہی ادا نہیں. بالکل بالکل مولانا صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں اور ایک صفت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ میں چینجز لے کے آئیے. ہر شخص یہی بولتا ہے کہ بھائی ہم سنتے تو ہیں عمل نہیں کرتے. ہم اپنا خود اکاؤنٹ لیں کہ ہم کتنا سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا حکم کتنا بجا لاتے ہیں. یہ ہم میں چینجز آنی چاہیے. جب ہر انسان اپنے آپ میں چینجز لے کے آئے گا، پھر اپنی فیملی میں چینجز لے کے آئے گا، اپنے جو ہے رشتہ داروں میں چینجز لے کے آئے گا، اپنے محلے والوں میں. اسی طرح سے پوری قوم چینج ہو سکتی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف بولتے ہیں کہ ہم چینجز ہیں، خود میں چینجز لے کے آنے چاہیے. جی جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے جب تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ اس نیت سے سنتے تھے کہ یہ کام جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں عمل کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور فوراً اس پر اپنی عملی زندگی میں اس کو لے آتے تھے. یہ ہمارے بھائی جنہوں نے سوال کیا ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو وہاں اکابرین علماء آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، نہ وہ زمین و جائیداد کے مالک تھے. ایک ان کے پاس گدڑی تھی اور چھوٹی سی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر وہ تبلیغ کرتے تھے. سارے ہندوستان میں ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آج بھی جو دین کی خدمت کی جا رہی ہے اور دین کو یعنی ہزاروں حفاظ جو ہیں آپ پیدا کر رہے ہیں، ہزاروں علماء پیدا ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو علماء پیدا ہوتے ہیں، ایسے تو پیدا نہیں ہوتے. اب میں جو سامع ہوں، جو میں ایک عام آدمی ہوں، جب میں بات سنتا ہوں تو مجھے اس نیت سے سننی چاہیے کہ جو بات مقرر تقریر کرنے والا کہہ رہا ہے میں اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھوں. اگر وہ میری عملی زندگی میں موجود ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤں، نہیں ہے تو اس کی کوشش کروں. اب تغیر و تبدیلی کے لیے وہ فورس تو ہے نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ عمل نہیں کریں گے؟ تو میرا کام بات بتانا ہے. اب اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کے آنا میرے لیے اور آپ کے لیے میرا اپنا ذاتی عمل ہے. تو جب میری عملی زندگی میں یہ چیز نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں شاید کسی کی عملی زندگی میں بھی چیز نہیں آ رہی. حالانکہ میرے بھائی نے تبلیغی جماعت کا حوالہ دیا، میں نے اپنے زندگی میں ہزاروں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو انتہائی بگڑے ہوئے تھے جی جی بالکل. لیکن جب وہ
تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے وہ نماز پڑھنے لگے، انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کر دی، انہوں نے بری مجالس کو چھوڑ دیا، 5 وقت کی نماز کی پابندی آ گئی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی، اپنے لباس میں بھی تغیر کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہے جیسا میرا بھائی سمجھ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں جب آدمی لاتا ہے پھر تغیر آئے گا، الفاظ سننے سے صرف تغیر نہیں آئے گا۔ بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا شک ہے۔ نہیں، بہت اچھا سوال تھا ان کا، اس میں شک نہیں ہے، بہت اچھا سوال تھا۔ لیکن میں نے جس طرح سے پہلے بھی بتایا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں چینجز لائیں گے تو جب چینجز آئے گی، اگر خالی دوسروں پہ کہ کیوں نہیں آ رہی اس کا ہم سوال کریں گے تو اس سے چینجز نہیں آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو ٹی وی پروگرام بھی لے لو آپ، دنیا کے ٹی وی پروگرام بھی لے لو اور بھی چیزیں لے لو، اٹریکشن دنیا میں بہت زیادہ ہے اور بہت کم ہے جو فلاحی کے کام کے لیے جس طرح سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اس طرح سے پروگرام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آپ سپورٹ کر کے جو ہے ایسے پروگرام کو سپورٹ کریں تاکہ اس کو مزید اچھے انداز سے اور آورس میں اس کو آپ کو ڈیلیور کر سکے اللہ کا میسج۔ تو آپ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام ناظرین سے پہ بھی ذمہ داری کرتے ہیں کہ ہر چیز کرنے کے لیے کاسٹ درکار ہے۔ اس پروگرام کو ایک ٹائم خریدنا پڑتا ہے اور اس کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، اس کی کاسٹ درکار ہے۔ ہم آج تک جو ہے 1.5 سال ہو چکا ہے، ہم کبھی لائٹلی آپ سے اپیل بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم $1 بھی ہمیں ڈونیشن نہیں ملا ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ جتنے لوگ سنتے ہیں ہم تھوڑا سا افسوس سے بولتے ہیں کہ آپ لوگ بولتے تو ہیں لیکن اس کو قوت بھی دیں نا، یہ کہاں سے کس طرح سے پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ جی اس کے اوپر بھی ذرا سا بولیے آپ۔ جی جب بریک لینی ہے تو میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں کہ وہ مجھے ایک 2 شعر یاد آئے کسی کے۔ وہ کہتا ہے کہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ جی اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن میں وہی تاثیر آج بھی موجود ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وہی تاثیر آج بھی موجود ہے۔ اب یہ ہمارا ایک طریقہ یہ بن گیا ہے کہ جن فلاحی کاموں میں ہمیں نام و نمود نظر آئے وہاں تو ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جی اور آپ کے سامنے ہیوسٹن کی مثال ہے کہ جب کوئی گانے والا یا گانے والی آتی ہے اس کے لیے کتنے بڑے بڑے اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، اس کو کتنے پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ آج آپ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پروگرام ہم اسلام اور دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں نا، ہمیں اس کے لیے پیسے نہیں دیتا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ یعنی کتنا ہماری اپنی زندگی میں کتنا تضاد ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم دوسروں پر رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا اثر نہیں ہو رہا۔ نہیں، قرآن اپنی جگہ آج بھی وہی ہے، اسی طرح اثر انداز ہوگا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں ہوتے ہوئے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا دل پگھل جاتا ہے، آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور اگر 70 عیسائی شاہ نجاشی کے کہنے پر مدینہ منورہ میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ آیات سنتے ہیں سورہ یاسین کی، اور وہ 70 کے 70 عیسائی پریس رونے لگ جاتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، تو آج بھی قرآن کے اندر وہی تاثیر موجود ہے۔ بالکل بالکل میں مسلمان ہوں لیکن میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں، میں قرآن کھول کے نہیں گھر میں دیکھتا، تو اثر کیسے ہوگا؟ آپ جمعے کی نماز میں اس وقت پہنچتے ہیں جب دوسری اذان ہونے والی ہوتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ نہیں، بعض وقت اس وقت پہنچتے ہیں جب جماعت ٹھہرتی ہے اور سارا جو ہے خطبہ جو ہے مس کر دیتے ہیں، حالانکہ جمعے کی
جو ظہر کی نماز ہوتی ہے 4 رکعت فرض ہوتی ہے، اور جمعے کے دن اللہ کا کرم ہے کہ 2 رکعت اس میں کم کر کے جو خطبہ ہوتا ہے 2 رکعت اس کا سبسٹیوٹ ہے، اس کو بھی اسی طرح سے اٹینڈ کرنا ضروری ہے جس طرح سے نماز جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وقت سے پہلے جا کر خطبہ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اس ارادے سے بھی سنیے کہ پھر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بیش جب اس طریقے سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایک آیت سن کر بھی زندگی بدل جائے گی۔ جی، اور دوسری چیز مولانا صاحب جو ہے، لوگ بہت سارے جمعے کے بھی آپ دیکھیں، ہیوسٹن کا ہی لے لیں، آپ نیو یارک کا ہی لے لیں، یا اپنے پاکستان کی کراچی کوئی شہر کا بھی لے لیں، تو کتنے % ہے لوگ جو جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں؟ کتنے میجورٹی لوگ جو جمعے کی نماز مس کر دیتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر 3 جمعے آپ مسلسل جب جمعے کی نماز مس کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ گناہ میں شامل ہوتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں، اسٹیمپ کے بعد اسٹیمپ کے بعد اسٹیمپ، اس طرح سے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر علماء اکرام کی تقاریر بھی اس کا اوپر اثر نہیں کرتی، قرآن مجید کی تلاوت بھی اثر نہیں کرتی۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص طریقے کا سلام عرض ہے، اور حسب معمول ہم جو ہے ہم سب کے لیے روح کی غذا لے کر یہاں موجود ہے، لائٹ آف اسلام اسلامک ٹی وی پروگرام لے کر۔ ہمیں جو ہے غور کرنا ہے، جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں 30 35 40 سال بلکہ 50 سال ہو چکے ہیں، دنیا کے حالات جب دیکھتے ہیں تو بہت ہی تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے۔ ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے۔ دنیا میں جو ہے جتنے لوگ، جتنے لیڈرز، جتنے ممالک ہیں جو اسلام کے پر نہیں ہے، نان مسلم سے باٹم لائن یہ ہے کہ نان مسلم ممالک ہے یا لیڈرز ہے، سب اکٹھا ہو چکے ہیں، اور دکھتا یہ ہے کہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جو اس سے اسلام کو ٹھوس پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کو ویک کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے کمزور کر کے ان کو جو ہے پچھلے 20 سال کا ہی حساب لے لیں، آپ 20-30 سال میں جو ہے کتنی ملین مسلمان مر چکے ہیں، اور اس حوالے سے کہ مسلمان ہیں اور جو ہے ان کے اوپر کس قدر شدت کے ساتھ جو ہے ان کی پٹائی کی گئی ہے، کس طرح سے کئی ملین، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن اندازاً 4-5 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں جو نان مسلم ہیں، انہوں نے مارا ہے، اور اکٹھا ہو چکے ہیں، اور وہ اندرونی جو ہے میٹنگز ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں موقع ملے تو تم جو ہے اپنا حساب کتاب صحیح کر لو اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ہمیں موقع ملا تو ہم یہ کر لیں گے۔ تو جو ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اقدامات کسی بھی کنٹری کرتی ہے تو دوسرے کنٹری والے جو ہے اس اقدامات کو، جو ظالمانہ اقدامات ہوتے ہیں، ظلم کے اقدامات ہوتے ہیں، اس پر جو ہے پھر وہ کچھ بھی نقطہ چینی نہیں کرتے، اس پہ خلاف بات نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں اسلام کو ویک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ہم مسلمان دیکھیں تو ہم بٹے ہوئے ہیں، جو لوگ ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کر ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی مدد کر کے اس وقت جو ہے ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہم یہ مسلک سے جوڑتے ہیں، ہم بریلوی ہے، ہم دیوبندی ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے،
भाई सोचो कि हम लोग कुछ नहीं है, ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना हम वहाबी है, ना हम शिया है, ना सुन्नी है, हम मुसलमान हैं। हम अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारा नाम मुसलमान रखा है, हमारा दीन इस्लाम है। और जो है अल्लाह सुब्हाना व ताला जो कलाम पाक नाजिल किया है, एक ही कलाम है, हम सब एक ही कलाम को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आइए और जो है डिफेंसिव होकर ऐसे इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। आज देखें इंडिया में किस हद तक जुल्म हो रहा है, और कश्मीर में आप देखें तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं जो है वहाँ पर कश्मीर बंद कर दिया गया है। आप देखें कोई भी मुल्क में कोई भी बंदा या बंदी जुर्म करता है, क़त्ल करता है, चोरी करती है, जो भी जुर्म करता है, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल खाने लेके जाती है। लेकिन देखने में ये आया है कश्मीर सारा स्टेट 8-9 मिलियन लोग को जो है जेल बना दिया गया है। क्या हम जो है यहाँ रहते हुए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? क्या ईमान के 3 लेवल होते हैं, हम किस लेवल पे हम ठहरे हैं? हमें जो है सोचना है। हमें अल्लाह सुब्हान ताला जो भी टैलेंट दिया है उस टैलेंट को यूज़ करके ये जुल्म के ख़िलाफ़ हमें खड़े होना है और अपनी ज़िंदगियों में चेंजेस लेके आना है। क्योंकि हम ज़िंदगियों में चेंजेस नहीं लेके आएंगे, दुनियावी तौर पर हम अगर देखने चाहते हैं, किसी से हम मदद मांगते हैं, अगर वो आपका दोस्त नहीं होता, आप उससे ताल्लुकात नहीं रखते, तो वो कहते हैं कि आपको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, आपको क्यों मदद करूँ। इसी तरह से हमारे खालिक, हमारे परवरदिगार, हमारे अल्लाह सुब्हाना व ताला से हमने ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, हम दूर आ चुके हैं। अल्लाह के क़रीब आइए, अल्लाह से क़रीब आकर अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी को ढालें, फ़राइज़ को अख्तियार करें। उसके साथ साथ फिर जब आप लिंक लगाकर अल्लाह से दुआ करेंगे, यकीनन अल्लाह सुब्हाना व ताला की आपकी दुआ को भी कबूल करेगा। मौलाना साहब से मैं इसी ताल्लुक़ से जो है आपसे पूछता हूँ कि किस तरह से हम अपने अल्लाह के क़रीब जा सकते हैं और जो है किस तरह से हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ज़िंदगियों में चेंजेस लेके आने की। जी मौलाना साहब। मकसूद भाई, टाइम तो थोड़ा रह गया है, 4-5 मिनट रहते हैं। पहली बात तो ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये नसारा के ख़िलाफ़ हैं, यहूद के ख़िलाफ़ हैं, फ़लाँ बात है और इनसे उल्फत नहीं रखते, मोहब्बत नहीं रखते। सबसे पहले तो इस प्रोपेगेंडे का जवाब अल्लाह ताला जल्ल शाह ने कुरान करीम में दिया और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, ये बात तुम सुन लो कि मुसलमान तुमसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वला युहिब्बूनकुम, लेकिन ये यहूद व नसारा तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तो हमारी उल्फत और हमारी मोहब्बत और हमारी क़ुर्बत की गवाही तो कुरान दे रहा है। और ये जो है इनके एक प्रोपेगेंडा स्कूलों में, कॉलेजों में और जो आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गया उससे किया जा रहा है। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि उसकी दलील क्या है। सवाल ये है कि मैं कहता हूँ बहैसियत मुसलमान कि मैं यहूद व नसारा से मोहब्बत करता हूँ, उसकी दलील क्या है? दलील अल्लाह ताला खुद दलील भी बयान फरमा रहे हैं कि वतुमिनून बिल किताबि कुल्ली, कि उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुसलमान जैसे कुरान पे यकीन रखते हैं ऐसे ही तौरात व इंजील पे भी यकीन रखते हैं। बेशक जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत को मानते हैं, बिल्कुल इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को भी मानते हैं। जी तो ये कैसे मुमकिन है कि हम नबी मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माने और तुमसे बुग़्ज़ रखें, हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी माने और तुम हसद और बुग़्ज़ और जलन रखें? ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा है सबसे ज़्यादा इसने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया और यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया से आवाज़ें उठने लगी। और अब तो मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा होता है कि हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी टीवी पे आगे बाज़ औक़ात ऐसी बात कह देते हैं कि वो इस्लाम इज़ द एनिमी ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये बिल्कुल गलत बात है। हम किसी क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम अपनी बात सामने ज़रूर रखते हैं। हम कैसे हो सकते हैं वतुमिनून बिल किताबि कुल्ली,
بلکہ قرآن کریم نے یہاں تک کہا کہ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جی تو قرآن کریم نے ان کی کیفیت بھی دل کی بتا دی، ہماری بتا دی۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا جواب ہمیں دینا چاہیے، ٹی وی پر بھی، ریڈیو پر بھی، کہ ہمارے خلاف یہ جو زہر اگلا جا رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب جب ہم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تورات و انجیل پہ یقین رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ کا ہمیں اپنا دشمن کہنا بالکل غلط۔ ہم اگر یہ بات کہیں تو قرآن کہتا ہے تم سے محبت نہیں رکھتے، چنانچہ مجھے بتائیے قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء نہیں کیا جاتا؟ جی آپ اپنے عمل کو دیکھیے، ہماری طرف آپ کیسے ہم پر کیسے الزام رکھ رہے ہیں، آپ اپنی طرف دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، اس میں یہ کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتاب اللہ عطا فرمائی اور سنت رسول اللہ عطا فرمائی۔ تو اگر مسلمان کتاب اللہ پر عمل کریں اور سنت رسول پر عمل کریں تو دو چیزیں مسلمانوں میں آئیں گی جو دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ نمبر یہ کہ مسلمانوں میں ایک ہو جائیں گے، اتحاد آ جائے گا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے نیکی آ جائے گی۔ تو جب مسلمان ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں وہی جو صحابہ کرام کی جیسے اللہ نے مدد کی اس طرح اللہ تعالیٰ آج بھی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آیت کے بعد مولانا صاحب بس دعا کی درخواست ہے، تمام مسلمان جہاں جہاں ظلم کے شکار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اور دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، مجھے بھی۔ آمین آمین جی دعا جی بالکل انشاءاللہ۔ جب مسلمان ایک ہو جائیں گے اور نیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی کسی کو ظلم نہیں ہو سکتا۔ آج ہم جو مظلوم بن گئے ہیں پر ظلم ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم میں یونٹی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ اللہ اس کی توفیق رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ اس کو ظالموں کا چنگل سے نجات عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہوں یا فلسطین کے، سیریا کے مسلمان ہو یا یمن کے، روہنگیا کے مسلمان ہو یا ہندوستان کے یا دنیا کے کہیں بھی، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان ظالموں کو ہلاک اور تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو آزادی کی دولت نصیب فرما، اور ہم تمام مسلمانوں میں، عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت پیدا فرما، افتراق و انتشار سے محفوظ فرما، اور جو ان کی سازش ہے کہ ہمیں منتشر کر کے لڑانا چاہتے ہیں، یا اللہ تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وَإِلَى الْبَاطِلَ بَاطِلٌ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین امید کہ آج کا پروگرام آپ سب کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ جو بھی اس میں اچھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں کمی تھی، غلطیاں تھیں میرے طرف سے تھی، اللہ سے دعا گو ہوں یا اللہ اس غلطیوں کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کرے اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو پہنچے۔ جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہے یا دیکھے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والے بنائے، مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق، آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اتوار کو ٹھیک 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہم سب کی روحانی غذا لے کر دوبارہ موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔